بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انڈین ایئر فورس کی اوورآل پرفارمنس کے حوالے سے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ تباہی کے رستے پہ جا رہی ہے۔ اس کا بنیادی آغاز اس وقت شروع ہوا جب 2014 میں نریندر مودی وزیر اعظم بنے اور انہوں نے تمام سروسز چیف کو بلا کر یہ کہا کہ بنیادی طور پہ ہمارا دشمن وہ انویزیبل ہے، جس سے مراد ان کی ٹیررزم تھی۔ اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، جو ان کی انڈین ایئر فورس تھی وہ اپنی آپریشنل چیزوں کے اوپر اور ٹیکنالوجی کے انڈکشن کے حوالے سے توجہ نہیں دے سکے، اور اس وقت کے ایئر چیف جو تھے انڈیا کے، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اس ٹیررزم کے خلاف جو ہے انڈین ایئر فورس کا بھی کوئی رول ہونا چاہیے۔ اس رول کی تلاش میں وہ یہاں تک چلے گئے کہ آج جب پاکستان اور انڈیا کا ایک مئی کے اندر جو لمیٹڈ وار ہوئی، اس کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھارتی فضائیہ جو ہے شاید کسی افریقن کنٹری کی فضائیہ سے بھی کمزور ترین فضائیہ ہے۔ ان کے پاس جہازوں کے ڈھیر ہیں لیکن اڑانے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹیز نہیں ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ انڈین ایئر فورس آج اس سال تک کیسے پہنچی۔ خالد صاحب، مودی نے بھارتی فوج خصوصاً فضائیہ کے بارے میں بڑی ڈینگیں ماری ہوئی ہیں، اور اب بھی ناکامی کے باوجود وہاں کا پولیٹیشین اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے؟ جی دیکھیں جی، عمران صاحب، حادثات تو ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی مشین ہو یا جہاز ہو۔ ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان جو ہے وہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسانی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ٹیکنیکل فالٹ بھی آ جاتے ہیں، لیکن بھارتی فضائیہ نے ریکارڈ قائم کی ہیں کہ اب تک جو 1947 سے لے کر 2025 تک تقریباً 2200 کے قریب ان کے لڑاکا طیارے جو ہیں وہ گر کر تباہ ہوئے ہیں، اور 1200 سے زائد پائلٹ جو ہیں وہ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں۔ اور یہ نقصانات جو ہے یہ ان کی ماہر جو فضائیہ ہے اس کے اندر ہی ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ناکافی تربیت ہے، پائلٹ کی نااہلیت آپ کہہ لیں، ایئر کرافٹ کا جو غیر مؤثر نظام ہے وہ کہہ لیں، یہ وجوہات اس میں شامل ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جیگوار طیارے 1979 میں انڈیا نے 160 طیارے یہ خریدے تھے، اور یہ اینگلو فرینچ طیارے ہیں، اور اس میں اب تک 46 سال میں بھارت 50 کے قریب جو اپنے جیگوار طیارے ہیں وہ کھو چکا ہے، اور یہ طیارے گر کر تباہ ہوئے ہیں۔ تقریباً 110 جو طیارے ہیں وہ انوینٹری میں موجود ہیں اس وقت، جن میں سے 83 جو ہیں وہ 6 اسکواڈرن میں کام کر رہے ہیں، اور ہر سال کم از کم 2 3 4 جہاز ان کے گر جاتے ہیں۔ 6 اسکواڈرن ہیں۔ ہاں، 6 83 کا مطلب 6 اسکواڈرن کے قریب، تو یہ ہر سال گر جاتے ہیں، اور اس میں کمی مسلسل آتی جا رہی ہے۔ معراج کا آپ اندازہ کر لیں، جیگوار کے بعد کہ بھارتی فضائیہ 55 معراج 2000 جو ہیں وہ 3 اسکواڈرن استعمال کر رہی ہے، اور اس میں اس کی حالت بھی بہت اسی طرح ہی ہے جس طرح جیگوار کی ہے، اسی طرح اس کی حالت ہے کہ ان طیاروں کی مرمت کی اب ضرورت ہے، اور یہ بیسیکلی جو ہے یہ ختم ہو چکی ہیں۔ اس طیارے جو بنانے کا جو تھا مشن تھا جو وہ تو مکمل ہو چکا ہے۔ فرانس نے اصل میں اپنی فیکٹریز جو ہے نا بند کر دی انہوں نے، اس کو کلوز کر دیا یہ سارا۔ لیکن اب جو ہے انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ قطر، تائیوان اور یونان کے زیر استعمال سیکنڈ ہینڈ معراج طیارے ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور یہ شنید ہے کہ یہ معراج 2000 کو علیحدہ 4تھے اسکواڈرن میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حالیہ جو جنگ ہوئی اس میں انہوں نے بڑے نعروں کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ جو ہے رافیل طیارے خریدے تھے۔ اب آپ ان کا بھی اندازہ کر لیں کہ اس میں کیا تکنیکی خامیاں تھیں، اور اس حوالے سے انہوں نے جو فرانس کی کمپنیاں ان کے ساتھ بھی انہوں نے جنگ میں جو پہلے خاص کر 4 مئی کو واقعہ پیش آیا تھا جس میں ان کو جام کیا گیا تھا اور ان کا ریڈار سسٹم کو جام کیا تھا، تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ان سے مانگی تھی، ان کا کوڈ مانگا تھا، لیکن فرانس نے سورس کوڈ مانگا تو انہوں نے انکار کیا کہ یہ ہم نہیں دے سکتے۔ سورس کوڈ تو کوئی بھی ملک جو مینوفیکچرر ہے وہ نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری فضائیہ کی پوری تاریخ ہے ان کی 1947 سے لے کے اب تک۔ دیکھیں جی 2200 طیارے گرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور اس میں 1200 پائلٹ بھی ان کے جا چکے ہیں۔ یہ ایک بڑی تباہی ہے، نااہلیت کی بھی ایک تباہی ہے، اور اس کے علاوہ تکنیکی لحاظ سے بھی یہ ساری چیزیں آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں کہ یہ بھارتی فضائیہ ٹوٹلی ناکام ہے اب تک، 2025 تک ٹوٹلی ناکام ہے، کہ کسی محاذ پر بھی اس کو کوئی کامیابی نہ کبھی کامیابی ملی، اور نہ ہی وہ تکنیکی اعتبار سے بھی کوئی ایسی انہوں نے مہارت کا مظاہرہ کیا کہ اس کے اوپر جو ہے مودی سرکار فخر کر سکے۔ جی بالکل، اور حادثات کے حوالے سے تو ظاہر ہے جو MiG 21 ہے وہ فلائنگ کافن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بھارت فضائیہ جو اب بھی اس کو استعمال کر رہی ہے، اور اس میں
اور دوسری اہم بات یہ کہ یہ جو بھی ان کی ڈیلنگ میلنگ ہوتی ہے ڈیفینس پرچیز کے حوالے سے، اس میں ہمیشہ سے کمیشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے، جیسے رافیل میں بھی یہ کہا گیا کہ کمیشن بڑے پیمانے پہ کھایا گیا، اور نریندر مودی کے جو قریبی دوست ہیں وہ اس سارے معاملے میں انوالو ہیں۔ فیصل، 1983 میں شروع کیے گئے جو لڑاکا طیارے کا جو منصوبہ تھا جس کو تیجاز کے نام سے وہ جانتے ہیں، وہ کیا کہاں پہنچا؟ کیا کہتی ہے اس کی رپورٹ اب تک، جو ان کی اپنے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ عمران صاحب جی۔ وہ طیارہ کہیں بھی نہیں پہنچا جی، وہ ابھی تک اڑا ہی نہیں ہے۔ مطلب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ انڈین یہ کنٹمپورل اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، اور اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے تقریباً 175 جو R&D ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹ ہیں، وہ تقریباً 2/3 یعنی 16% سے لے کے 500% تک جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہیں یا وہ بند ہو چکے ہیں۔ انڈین نیول اور ایئر چیف نے بھی شاید یہ کوئی بات کہی ہے کہ ریسنٹلی ایئر چیف تو خیر تمام کے تمام جو ہے وہ بڑے ووکل رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہے وہ ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ جو ہیں وہ کئی اس پہ کئی سیمینارز میں، کئی کانفرنسز میں، کئی ایون انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ LCA تیجا جو ہے وہ تھا، اور MK1 ان کا ایک پروجیکٹ تھا Mark 1 کے نام سے۔ تو یہ 1983 میں یہ پروگرام شروع ہوا، یعنی پاکستان سے 10 سال پہلے، اور اب اس پروگرام کو 42-45 سال ہو گئے ہیں۔ اور انڈین ایئر چیف کی زبانی یہ بات ہے، میں خود سے نہیں کر رہا، انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 15 16 17 سال کے بعد جو ہے وہ 17 سال کے بعد جولائی 2001 میں پہلی دفعہ جو ہے وہ پہلی فلائٹ لی تیجا نے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جولائی 2016 میں یعنی پھر 15 سال کے بعد ایک جہاز جو ہے وہ انڈکٹ ہوا بھارتی فضائیہ کے اندر۔ اچھا، اب اس کی جو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ، حال اس کو کہتے ہیں HAL، تو امریکی انجنز جو ہیں وہ اب کافی عرصے سے GE جو جنرل الیکٹرانکس ہے ان کا 404 انجن ہے، اس کے آنے کے باوجود جو کیونکہ انجن ایک مین کمپوننٹ ہوتا ہے کسی بھی جہاز کا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس انجن آ گیا، ٹھیک ہے، چلے پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجن نہیں ہے یا اس میں مشکلات ہیں، ایئر فریم میں باقی چیزیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ تیجاز انہوں نے پہلے کمٹ کیے کہ 40 تیجاز جو ہیں ابتدائی طور پر انڈکٹ ہوں گے۔ وہ MK1 جو تھا پروجیکٹ تھا LCA تیجاز کا، وہ آج تک 40 پورے نہیں ہو سکے، اور اس کا کئی بار گلہ بھی کیا گیا۔ اچھا، پھر ایک اور معاملہ، بھارتی فضائیہ نے 2021 میں 83 جو ہے وہ تیجاز لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ MK1 جو ہے ان کو آرڈر دیا، لیکن ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ 2028 میں شاید جو ہے وہ ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد بھارتی فضائیہ نے 97 تیجاز MK1A، یہ دوسرا ویریئنٹ ہے اس کا، تو اس کا آرڈر دیا، لیکن ابھی بھی یہ وہم و گمان ہی ہے، ابھی تک اس کی کوئی ایک عوام ہے۔ تو یہ 170 طیارے جو ہیں وہ 2028 تک بھی آئیں گے۔ عوام میں نہیں، مطلب محاورتاً، جی محاورتاً آپ کہہ لیں کہ یہ مطلب ایک قسم کے آپ وہ جو ہوتے ہیں نا بلڈنگ کیسل اینڈ ایئر، تو ہوائی قلعے تعمیر ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کو گرا رہے ہیں۔ تیجاز کے صرف 2 اسکواڈرن اس وقت بھارتی فضائیہ کے اندر ہیں، اور ان کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ بیشتر اوقات تو وہ خراب رہتے ہیں یا وہ مشکلات کا شکار ہے، ان کے ایویونکس میں بہت سارے مسائل ہیں، اور پھر ان کے پاس جو ہے نا وہ انیشل آپریشن کلیئرنس ہے، یعنی IOC یہ فائنل آپریشن کلیئرنس نہیں ہے، FOC ان کے پاس نہیں ہے، بیشتر کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اب پھر بھارتی فضائیہ نے دوبارہ ایک لائٹ کامبیٹ تیجا Mark 2، یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے، یعنی اس کی کچھ اسمبلی لائنز، پروڈکشن لائنز جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن 67 کے قریب یہ اسکواڈرنز جو ہیں وہ خریداری کا متمنی ہے بھارتی فضائیہ، لیکن یہ بھی ہوا میں ہے پروجیکٹ سارا، کیونکہ یہ اچھا اس کے بعد ایک ایمکا کا ان کا پروجیکٹ ہے جو کہ ایڈوانس میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے۔ اچھا، ایمکا کا جو یہ 5th جنریشن پروجیکٹ ہے، اس کے بارے میں صرف ابھی ڈیزائن ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ 2035 تک بھی یہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو کم از کم اس وقت جو ہے وہ بھارتی فضائیہ اوور آل اگر ہم پرسپیکٹو دیکھیں تو پاک فضائیہ کے مقابلے میں 15 سے 20 سال پیچھے جا چکی ہے بھارتی فضائیہ، تو پاکستان کی جو فضائیہ ہے وہ بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو بیشتر جہاز جو ہیں ان کے وہ آلموسٹ 45 سال پرانے ہیں،
اور ریسنٹ ابھی انہوں نے رافیل انڈکٹ کیے، لیکن رافال کا بھی جو حال ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور جس کے اوپر بہت زیادہ بینک کر رہا تھا انڈیا اور نریندر مودی. رافال نہ ہوتے تو 2019 میں جو انہوں نے بات کی کہ رافال نہ ہوتے تو یہ کچھ نہ دیکھنا پڑتا، تو اب وہ کچھ دیکھنا پڑ گیا رافال ہونے کے باوجود. تو یہ اب کتنے ان کے یہ اس کو اسکواڈن جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور پھر نئے انڈکشن آ رہی ہے. اچھا یہ 45 ایئر پرانے بڑی تباہ کن صورتحال قسم کے جو اب ان کے وہ. جی عمران صاحب بڑی تباہ کن صورتحال ہے. مطلب اگر کسی بھی ایئر فورس کے حوالے سے آپ دیکھا جائے، یعنی اگر اس کے طیارے 45-50 سال پرانے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا جو نئے طیارے ہیں یا مقامی سطح پر بنائے یا آپ خریداری کرتے ہیں، پروکیورمنٹ کرتے ہیں، تو پلان یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے طیارے ریٹائر ہوتے جائیں ساتھ ساتھ دوسرے طیارے ان کی جگہ لیتے چلے جائیں، جس طرح پاکستان کر رہا ہے، دنیا کی ساری ایئر فورسز کرتی ہیں. لیکن انڈیا کی صورتحال بالکل مختلف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کافی حد تک پاکستان کے حق میں بھی جاتی ہیں کہ ایک تو وہ 15-20 سال پیچھے ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب پہلی چیز جو ایک تو حادثات کی وجہ سے ان کے بہت سے، اور حادثات کا جو اس وقت ریشو ہے انڈیا کے اندر وہ بہت زیادہ. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ 50% ہیومن، 50% سے زائد ہیومن ایرر آتا ہے. جتنی بھی رپورٹس انڈیا میں جنریٹ ہوئی ہیں 50% سے زائد اس میں ہیومن ایرر ہے. اب ہیومن ایرر کی جو ہمیں چیز بتاتے ہیں، جو لوگ ڈیفنس کو کور کرتے ہیں ان کو پتہ ہے اچھی طرح کہ 50% سے زائد ہیومن ایرر کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پائلٹ کی ٹریننگ میں فالٹ ہے یا ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، آپ کو وہ ہیومن ریسورس نہیں ہے، یا پائلٹ کی ذہنی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. امرپریت سنگھ جو کہ ایئر چیف مارشل ہیں، جو سربراہ ہیں بھارتی فضائیہ کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی بہت کمی ہے. تو اس سے چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک اگنی پتھ اسکیم بھی شروع کی تھی، جس کے تحت جو ہے وہ 4-8 سال 10 سال کے لیے کوئی آتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے. تو بہت سارے لوگ اب انجوائے کرنے کے لیے ان کی فضائیہ میں آتے ہیں، اس کے بعد وہ کمرشل ایئر لائنز جوائن کر کے نکل جاتے ہیں. تو یہ بہت سارے فلاز ہیں. اس کی وجہ سے طیاروں کے گرنے کی ریشو بہت زیادہ ہے انڈیا کے اندر. حادثات ایک چیز ہے، پھر کچھ چیلنجز ہیں. اب ایک پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ آئندہ ماہ 62 سال کی سروس کے بعد MiG 21 طیارے جو ہیں، جو رشین بیسڈ ہیں اور جن کو فلائنگ کافن بھی کہا جاتا تھا، وہ 2 اسکواڈرن رہ گئے تھے. دونوں کے دونوں اسکواڈرن جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. جو سینکشن اسٹرینتھ ہے بھارتی فضائیہ کی وہ 42 اسکواڈرن ہے. 42 اسکواڈرن میں سے 31 اسکواڈرن اس وقت فعال ہیں بھارتی فضائیہ کے اندر یا کرنٹلی وہ آپریشنل ہیں. ان میں سے اگر 2 اسکواڈرن جاتے ہیں تو پیچھے ان کے 29 اسکواڈرن رہ جاتے ہیں. اب ان 29 اسکواڈرن میں سے 11 اسکواڈرن ایسے ہیں جو 45 یا 46 سال پرانے ہیں. اچھا، ان میں اب صورتحال یہ ہے کہ میراجز کے 3 اسکواڈرن ہیں. اس وقت SU-30 MKI کے سب سے زیادہ 13 اسکواڈرنز ہیں، اس میں کچھ موڈیفائڈ بھی ہیں. لیکن جو طیارہ یہ تو 2019 میں پاکستان نے اس کو جی ڈیفینیٹلی ابھی بھی گرایا ہے، یہ اس مارکے میں بھی گرا ہے. جیگوار جو ہیں وہ 6 اسکواڈرن ہیں ان کے پاس. MiG 21 میں نے بتایا 2 اسکواڈرن ہیں. MiG 29 کے 3 اسکواڈرن ہیں، جبکہ تیجا 2 ہے. رافیل کی بھی 2 اسکواڈرن موجود ہے. تو یہ ملا کے تقریباً 31 اسکواڈرن بنتے ہیں. ان میں سے 2 جو اسکواڈرن ہیں MiG 21 کے وہ ریٹائر ہو جائیں گے اگلے ماہ، تو 29 اسکواڈرن ان کے پاس رہ جائیں گے. اچھا، اب جو 11 اسکواڈرن ہیں ان میں سے بھی جو ٹائم لائن ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جیگوار جو ہے وہ 27-28 میں وہ بھی ریٹائر ہو جائے گا. MiG 29 بھی اسی عرصے میں چلا جائے گا، اور 2035 تک تقریباً جو ہے وہ میراجز بھی اپنی مدت جو ہے وہ ایون اگر اپ گریڈ بھی ہوتے ہیں. یہ 4تھا اسکواڈرن میراجز کا یونان سے انڈکٹ کیا جاتا ہے. 18 طیارے ان کی کوئی بات چیت میرے خیال میں ہو گئی ہے. تو یہ اگر ہوتے بھی ہیں تو اس کے باوجود ان کے پاس 11 اسکواڈرن اگر جاتے ہیں اور اس دوران باقی اسکواڈرن وہاں سے تیجا MK1 یا MK2 یا 1A یا اس کے ساتھ ایمکا یا باقی، اگر وہ سارے اسکواڈرن نہیں آتے یا ان کی سلو پیس ہے، کیونکہ ایک ہی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ جو ہے وہ ایک ہی ادارہ ہے، کوئی کمپیٹیٹر اس کا ہے نہیں، اور اس میں بھی سفارشیں اور 2 نمبریاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، کرپشن کے بہت سارے ایشوز ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کے جو سکواڈرنز کی سٹرینگتھ ہے، اب پاکستان کے 16 سکواڈرن ہیں اور تمام کے تمام بڑے فعال ہیں اور بہت بہترین سکواڈرن. ہمارے پاس تقریباً سب نئے جہاز ہیں.
تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اب ہمارے ایک طرف 20 اسکواڈرن ایک طرف 16 تو ہم ان کے برابر تقریباً پہنچ گئے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو انڈین اسٹرینتھ جو ہے 2/3 ان کی جو ایئر فورس ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی, وینش ہو جائے گی, اور یہ پے در پے جو ہے یہ بھارت کی اوور آل جو سیاسی سطح پہ اس کی وجہ سے فضائیہ تقریباً فارغ ہو چکی ہے. خالد صاحب بہت گئی گزری اور فارغ صورتحال ہے. بھارتی مختلف ادارے بھی جو ہیں وہ اس وقت بڑا اس کا تباہ حالی کا شکار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے, تیسرا ٹرنیور اس کا چل رہا ہے, اس کی یہ اسٹریٹجک مسٹیکس ہیں, نااہلی ہے, کیا ہے؟ دیکھیں جی, جو ادارہ جاتی تباہی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. ہندوستانی جو فضائیہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اداروں کے درمیان جو کنفلکٹ ہے, اداروں کے درمیان تنازعات ہیں, اعلیٰ افسران اور جو دفاعی صنعت ہے ان کی اس کے درمیان اختلافات ہیں, کرپشن کے معاملات ہیں, خریداری کے اوپر جو ان کی آرمی خریداری کرتی ہے اس کے اوپر بڑے سوالات ہیں, جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس میں بار بار یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. نریندر مودی سے بھی بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یہ جو خریداری ہوتی ہے, اب لاسٹ جو خریداری ہے ان کی رافیل طیاروں کی, آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اسکینڈل ابھی تک ان کے سامنے, اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں, گراؤنڈ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے تباہی کا اس طرح سبب بن رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک دو ہمارا پاکستان ایئر فورس کا جو ایمان اور طاقت ہے سارا وہ ہمارے ایمان اور جذبہ کے اوپر ہی ہوتی ہے. انڈین آرمی کے ایئر فورس کے جو اب تک صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بزدلی نظر آتی ہے ان کے پائلٹس میں, ان کے گراؤنڈ فورس کا جو عملہ ہے اس میں. آپ دیکھیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی حملہ کرنا ہوتا ہے, جب کوئی جنگ لڑنی ہوتی ہے, تو گراؤنڈ پر کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن تیار کرتے ہیں جس کو وہ بنیاد بنا کر ان میں آپ سمجھنے کے جذبہ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنی آرمی کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس کی جذبہ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرانے زمانے میں انہیں ہوا بھرتے تھے جس طرح سائیکل کے اندر, اپنی دنیا کو غلط دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے صرف اس مقصد کے لیے پاکستان پر اٹیک کرنا ہے یا کسی بھی ملک پر اٹیک کرنا ہے. تو اس میں ان کو غلط فہمی ہمیشہ رہی ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ ہماری فضائیہ جو ہے وہ ایمان سے بھرپور ہے, ان کے لیے تو کوئی ایسا مقصد نہیں ہے, جان کی قربانی دینا کوئی ایشو نہیں ہے. لہٰذا ان کی جو فورسز ہیں اس میں یہ ساری چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ بغیر فالس فلیگ آپریشن کے کوئی آپریشن نہیں کر سکتی. بالکل. بھارتی حکومت جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑی ہے, اور 2014 سے لے کے آنورڈ آج تک اس پالیسی کے تحت بھارت کے ادارے انکلوڈنگ انڈین ایئر فورس بھی جھوٹ کے اوپر ہی کھڑی ہے کہ بہت شاندار ایئر فورس ہے اور بڑی زبردست کارکردگی ہے. لیکن جو مئی کے اندر پاکستان اور انڈیا کی محدود جنگ ہوئی اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں مل سکی بھارتی فضائیہ کو ہوا میں اڑنے کی, گراؤنڈ ہی رہی. ہمارے پروگرام کو پسند لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور دیجئے. تھینک یو ویری مچ.